پروگرام نمبر 53۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے سبق میں ہم نے داؤد نبی کے بیٹے سلیمان کی کہانی سنی۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسے خاص حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ سلیمان بادشاہ کے وقت یروشلم کا شہر دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر بن گیا، لیکن سلیمان بادشاہ نے یروشلم شہر میں جو کچھ بنایا وہ خدا کی مقدس ہیکل کی خوبصورتی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ سلیمان بادشاہ نے خیمہ اجتماع کے بدلے میں جو موسیٰ اور بنی اسرائیل نے بیابان میں خاص پرستش کے لیے بنایا تھا، مقدس ہیکل تعمیر کی۔ سلیمان بادشاہ نے اس ہیکل کو 7 سال میں تعمیر کرنے کے لیے اس پر 2 لاکھ آدمیوں کو لگایا، تاکہ اس خوبصورت ہیکل میں خدا کی پرستش کی جائے۔ آج بھی جو کوئی چاہے یروشلم جا کر دیکھ سکتا ہے کہ اس مقدس ہیکل کی بنیاد جسے سلیمان بادشاہ نے بنایا بڑے بڑے پتھروں پر رکھی گئی ہے۔ جب یہ ہیکل بن کر تیار ہوئی تو کاہنوں نے ہزاروں بھیڑیں اور بچڑے قربان کیے۔ بھیڑوں اور بچڑوں کی یہ قربانیاں نجات دہندے کی اس قربانی کا عکس تھیں جو اس نے دنیا میں آ کر گنہگاروں کی خاطر اپنا خون بہا کر پیش کرنی تھی۔ اس لیے انہوں نے جو ہیکل خدا کے نام پر تعمیر کی تھی اسے خدا کی نظر کیا۔ جب کاہنوں نے جانوروں کو ذبح کیا اور انہیں پیتل کی قربان گاہ پر جلایا تو پھر عہد کا صندوق جو خیمہ اجتماع میں رکھا ہوا تھا انہوں نے اسے اٹھایا اور نئی ہیکل کے پاک ترین مقام پر اسے رکھا۔ جب کاہن پاک ترین مقام سے نکل گئے تو پاک ترین مقام فوراً خدا کے جلال سے بھر گیا۔ جس طرح خیمہ اجتماع جو بیابان میں بنایا گیا تھا اس کا پاک ترین مقام خدا کے جلال سے بھر گیا تھا، بالکل اسی طرح نئی ہیکل کا پاک ترین مقام بھی خدا کے جلال سے بھر گیا۔ رہی سلیمان کی باقی زندگی کی بات تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں آنے والی بادشاہی پہلی بادشاہی کے مانند نہ رہی۔ سلاطین کی پہلی کتاب کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام نبیوں کی خطاؤں کو نہیں چھپاتا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت رکھنے لگا، اور اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا تھا۔ پھر سلیمان نے یروشلم کے مشرق کی طرف پہاڑیوں پر اپنی اجنبی بیویوں کے لیے اونچے مقامات بنوائے تاکہ وہ سب اپنے معبودوں کے آگے خوشبو جلائیں اور قربانیاں چڑھائیں۔ جب سلیمان نے ایسی بری حرکت کی تو خدا سلیمان سے خفا ہوا، کیونکہ اس نے اپنے سچے اور زندہ خدا سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو پھر خدا نے سلیمان کو فرمایا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد کو اور میرے آئین کو جن کا میں نے حکم دیا تھا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا۔ اس طرح خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سلیمان کی وفات کے بعد اسرائیلی قوم کے لوگوں میں جنگ و جدل شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو حضرت یعقوب سے اکٹھے چلے آ رہے تھے وہ 2 گروپوں میں بٹ گئے، اور یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے خدا نے سلیمان سے کہا تھا۔ آگے کو ان کی ایک قوم نہ رہی بلکہ 2 الگ الگ قومیں یہودا اور اسرائیل ہو گئیں۔ شمالی علاقہ میں یہودا کے 10 قبیلوں نے اسرائیل کے نام سے الگ سلطنت بنائی، اور یہودا کا قبیلہ بنیامین کے قبیلے سے ملا، اور انہوں نے یہودا کی جنوبی سرزمین کو
اپنی سلطنت بنایا اور اسے یہودا کا نام دیا۔ یہودا کا قبیلہ داؤد بادشاہ کا قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ یعنی مسیح بھیجے گا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ان دو قبیلوں سے کتنے زیادہ بادشاہ پیدا ہوئے۔ یہودا اور اسرائیل کے اکثر بادشاہ مکار اور بدکار تھے۔ انہوں نے خداوند سے منہ پھیرا اور اپنے ارد گرد کی اجنبی قوموں کے مذہب کے پجاری ہو گئے۔ ان اسرائیلی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سب سے زیادہ مکار اور بدکار تھا۔ کیا آپ کو اس کا کچھ پتہ ہے؟ یہ بادشاہ اہیب تھا۔ اہیب سلیمان بادشاہ کے بعد 8واں بادشاہ تھا۔ اہیب کے متعلق خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور عمری کے بیٹے اہیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس نے ایک بدکار عورت ایزبل سے شادی کی جو خدا کے کلام کا انکار کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اہیب نے اسرائیل میں بال کے نام کا مندر بنایا جسے ارد گرد کی اجنبی قومیں خدا مانتی تھیں۔ اس طرح اہیب نے اسرائیلیوں کو محض جھوٹے مذہب کی پرستش پر مائل کیا، جس کے نبی بھی جھوٹے تھے۔ تو بھی اس وقت اسرائیل میں ایک شخص موجود تھا جو خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اس کا نام ایلیا تھا۔ ایک روز خدا نے ایلیا نبی کو اہیب بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ایلیا نے اہیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میਂਹ برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اس طرح 3.5 برس تک اسرائیل میں بارش نہ ہوئی۔ سارا علاقہ سخت کال کا شکار ہو گیا۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام ایلیا پر نازل ہوا کہ جا اہیب سے مل اور میں زمین پر میਂਹ برساؤں گا۔ سو ایلیا اہیب سے ملنے کو چلا۔ جب اہیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، آئے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خدا کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا۔ اس لیے اب تو کاسد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اہیب نے سب نبیوں کو اور اسرائیلیوں کو بلا بھیجا، اور وہ سب کوہ کرمل پر اکٹھے ہوئے۔ اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے گا۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری دعا کو سن، پر نہ کچھ آواز آئی اور نہ ہی کسی نے جواب دیا۔ اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے۔ سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔
تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا اور نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھود دی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، پھر اس نے کہا 12 کرو، سو انہوں نے 12 بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم کے مطابق کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے کوئی ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ پھر ایلیا نے اہیب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اہیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی۔ یہ خوبصورت کہانی خدا کی قدرت اور جلال سے بھری ہوئی ہے، اور اسے ہمارے تبصروں کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم آپ کو رخصت کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہیں گے جو بات ایلیا نے اسرائیلیوں سے کہی۔ بال کے 450 جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے ایلیا نے لوگوں سے کہا تم 2 خیالوں میں کب تک ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال خدا ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پہل تو بنی اسرائیل نے کوئی جواب نہ دیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایلیا کی دعا سے التار پر آسمان پر سے آگ برسی تو ساری کی ساری جماعت سرنگوں ہو گئی اور پکار اٹھی کہ خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ اس طرح ایک ہی دن خدا کے نبی ایلیا نے بال کے جھوٹے نبیوں کا پول کھول دیا اور اسرائیلیوں کے دلوں کو پھر سے خداوند کی طرف پھیرا۔ خدا نے ایلیا کی دعا کا جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ ایلیا خدا سے محبت رکھتا تھا اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا تھا۔ خدا نے بال کے نبیوں کی دعا کیوں نہ سنی؟ کیونکہ وہ اس سچے خدا سے دعا نہیں کرتے تھے جو ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل پر ظاہر ہوا۔ بال کے نبی خدا کے کلام کے انکاری تھے، اور وہ اپنی مذہبی رسموں کے پجاری تھے اور اپنی مذہبی رسمیں بڑی گرم جوشی سے ادا کرتے تھے، لیکن زندہ خدا کی عبادت سے دور رہتے تھے۔ اس لیے
ان کی ساری مذہبی گرم جوشی فضول تھی۔ وہ کہاوت کے ان 10 آدمیوں کی طرح تھے جنہوں نے گڑھا کھودا اور اسے پھر بھر دیا اور اپنے آپ کو مٹی ہی مٹی تو کیا مگر کچھ حاصل نہ کیا۔ اسی طرح بال کے نبیوں نے بہت شور مچایا، بڑی اونچی اونچی دعائیں کی، بڑی گرم جوشی سے اپنے مذہب کی پابندی کی مگر کوئی چیز حاصل نہ ہوئی، کیونکہ ان کی دعائیں اور قربانیاں زندہ خدا کے کلام کے مطابق نہ تھیں۔ اس لیے ایلیاہ نبی نے اسی روز بلکہ اسی لمحے اسرائیلیوں سے کہا کہ یا تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو اپنا خدا مان لو، یا بال کو، یا سچ کو مان لو یا پھر جھوٹ کو۔ راست بازی کی راہ کو چن لو یا پھر ناراستی کی راہ کو۔ خدا کے قابل یقین کلام کو مان لو یا پھر انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور مذہب کو۔ آپ کے پاس ایلیاہ کے سوال کا کیا جواب ہے؟ آپ 2 خیالوں میں کب تک ڈاواں ڈول رہو گے؟ آپ خدا کے سچے کلام اور انسان کی بنائی ہوئی بے بنیاد اور بے فائدہ روایتوں میں کب تک ڈاواں ڈول پھرتے رہو گے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تم خدا کی خدمت کو اور فقط مذہبی خدمت کو ایک جگہ مکس نہیں کر سکتے۔ تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ دوستو، پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔